میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، تو فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ جن نعمتوں میں تمہارا قابو نہیں ہے تو تم کو اس کے طریقے بتائیں فائدہ اٹھانے کے۔ مثلا سمندر ہے، سمندر سے کیا فائدہ اٹھانا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا نظام بنایا، پانی کے جہاز۔ پانی کے جہاز سے جو تجارتیں ہوتی ہیں وہ ان بازاروں کے تجارت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہاں، بڑی بڑی تجارتیں پانی سے ہوتی ہیں۔ تو یہ سمندر کو ہم نے تمہارے قابو میں کر دیا۔ جی ہاں، ورنہ سمندر کا کیا مطلب؟ سمندر۔ ہاں، جب کبھی آپ سمندر کا سفر کرو تو پھر آپ کو دنیا نظر نہیں آئے گی۔ پہلے ہم لوگ جاتے تھے یہاں سے بمبئی سے سفر کرتے تھے پانی سے۔ پانی جب جہاز اندر گیا بس دنیا نظر نہیں آتی، پانی پانی ہے چاروں طرف، سمندر۔ لیکن سمندروں کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے کہ تم سمندروں کا سفر کرتے ہو، حج کرتے ہو، تجارت کرتے ہو پانی کے راستے سے، تو سمندر تمہارے قبضے میں ہے۔ جی ہاں، تمہارے فائدے میں ہے۔ یہ حضور فرماتے کہ ہر دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی یہ مثال ہے سمندر۔ اس طرح ہر چیز سے آگ سے فائدہ اٹھا ہے آدمی، ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہے، ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کی۔ ہاں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے پیدا نہ ہوئی ہوئی، سب چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ زہریلی شام بھی آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے، کاٹنے کے لیے کہ نہیں، کاٹنے کے لیے نہیں، ہاں بلکہ ان کا زہر لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بعض بیماریاں ایسے ہوتی ہیں ان کو زہریلی دوا دینی پڑتی ہے۔ زہر کہاں سے لائیں گے؟ زہر تو سانپ میں ہی ہوتا ہے نا، وہ سانپ بھی تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کہا کہ ہر چیز تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بعض کا نفع ہمارے سامنے ہے، بعض چیز کا نفع ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ورنہ سانپ ہمارے لیے پیدا ہوئے ہیں، زہر ہمارے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کہا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ یہ بشارت ہے، آگے ذمہ داری کی بات ہے۔ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بشارت بھی دیں گے کہ اللہ نے کیا کیا انعام دیے ہیں اور اللہ نے کیا کیا ذمہ داری دی ہے۔ اسی کا نام دعوت ہے، اسی کا نام دعوت ہے کہ دعوت میں بشارت بھی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ بشارت ہوئی کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، اور تم کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ فرمایا کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب تو اس کے دو مطلب ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ تم کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، آخرت میں لے جائیں گے۔ یہاں کوئی نہیں رہتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی نہیں، سب کو آخرت میں لے جائیں گے۔ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ آخرت دار القرار ہے، ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، وہاں رہنا ہی رہنا ہے۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ آخرت کہ وہ تو رہنے کی جگہ ہے، وہاں سے کئی جگہ جانا نہیں ہے۔ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے یہاں رہنے نہیں دیں گے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اپنے آخرت بنا کر کے جاؤ، یہ مطلب ہے۔
کہ دنیا سے اپنی آخرت بنا کر کے جاؤ، تاکہ آخرت میں پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہاں سے تو واپس ہونا ہے نہیں، رہنا ہی رہنا ہے۔ چاہے کوئی عقد بگاڑے تو بگڑی ہوئی عقد میں رہے گا، آخرت بنائے گا تو بنی ہوئی آخرت میں رہے گا۔ یہ دعوت ہے ہمارے نام کہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دعوت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ پیغام ہمارے نام، تو اصل زندگی ہماری جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں۔ جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، گیہوں کی فصل، تل کی فصل، کپاس کی فصل، جی ہاں، زمین کا مالک ہے تو زمین سے تو ایک فصل لینی ہے، یہی زمین کا فائدہ ہے، ورنہ اور کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں، اگر یہ نہیں کہا تو لوگ زمین کو کھیل کر گراؤنڈ بنائیں گے، وہ کھیلیں گے، وہ جو کھیلتے ہیں برتر زمین پر لوگ۔ ہاں، اس لیے کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانا یہ اصل کام ہے۔ ہاں، کہ ایک فانی چیز سے باقی چیز بن گئی۔ دنیا فانی ہے کیونکہ زندگیاں فانی ہے، تو فانی چیز سے باقی بنانے والا سمجھدار ہے۔ ایک فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بن گئی۔ اسے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، کل کا بھروسہ نہیں ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کرے۔ یہ ہدایت دی ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ من چاہی زندگی نہ گزارے۔ آدمی کا من، ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں آدمی کا من یہ باولا ہے۔ ہاں، یہ آدمی کا من باولا ہے، اس لیے جو آدمی من پر چلتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا کہ اس کے جو من میں آتا کرتا ہے۔ ہاں، بیٹا بھی اس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں، تو من کہ آدمی کا من باولا ہے، اس لیے من کے پیچھے نہیں جانا ہے کہ من کے پیچھے جانے والا عقل مند نہیں ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کے کام کرے۔ یہ پیغام ہمارے نام پر ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں دنیا کی، اس سے تم اپنی آخرت بناؤ، یہ ہم کو حکم ہے۔ اور آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ جیسے عمارت بنانے کا سامان ہوتا ہے، جی ہاں، تو آخرت بنانے کا سامان، کہ آخرت بنانے کا سامان اللہ کے احکامات ہیں، وہ اللہ نے اتارے ہیں بندوں پر، کہ ہمارے احکام کی پیروی کرو گے تو تمہاری آخرت بنے گی، اور دنیا میں کہ دنیا میں اس احکام پر چلنے کی برکتیں ملے گی اور آخرت میں بدلہ ملے گا، آخرت میں بدلہ ملے گا، اور یہاں کہ یہاں اس کی برکتیں ملے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی برکتیں کھول دیں گے تو اس راستے کی مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ برکت کا یہ اثر ہوتا ہے، برکت کے معنی زیادہ ہونے کے نہیں ہے، بلکہ برکت ہوتی ہے کہ آسانیاں ہو گئی، اب کوئی دشواری نہیں ہے، مقصد پورا ہو گیا۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے، جی ہاں، برکت مفت میں اور بدلہ اس کی محنت کے بقدر۔ بدلہ کتنا ملے گا کہ جتنی محنت کی اتنا بدلہ ملے گا، اور برکت کہ برکت مفت میں ملے گی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف دو چیزیں دی ہیں، ایک اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں اور ایک اللہ نے ہم کو حکم دیے، صبح کے حکم، شام کے حکم، رات کے حکم، دن کے حکم۔
وقت بدلتا رہتا ہے، حکم بدلتے رہتے ہیں. ابھی مغرب پڑھی ہے، ابھی 1 گھنٹے کے بعد پھر عشاء پڑھیں گے، پھر رات ختم ہو جائے گی تو فجر پڑھیں گے. تو حکم ہوتے ہیں رات دن بندوں کی طرف، حکم چلتے رہتے ہیں اور نعمتیں بھی چلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مسنون دعا ہے، نماز کے بعد یہ یاد ہونی چاہیے ہر ایک کو، اور نماز پڑھ کر یہ دعا اللہ سے مانگا کرے. جو نہیں مانگتے ہیں وہ کھوٹ میں ہے، کیونکہ فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا یاد کر کے مانگے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری مدد کر، میرا ہاتھ بٹا، میری مدد کر. کہ کس بارے میں؟ کہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرنے